چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے، لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ ہیں، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے، وہ تو ہے معرفت رب، لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص، وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی۔ نمبر 2، عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے۔ اور نمبر 3، روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ تین باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کروں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن۔ فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میرا دیوار کج، پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے دو اشعار میں، میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ جز بقرآن زے غمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا۔ فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو۔ اور فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔